افسانہ یا دیگر جو خاکہ وغیرہ ہیں، ان میں جو کردار ہوتے ہیں، ان کی جو کہانی ہوتے ہیں، ان کے جو قصے ہوتے ہیں، ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پلاٹ ہوتا ہے، کردار نگاری ہوتی ہے یا دیگر اسلوب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس ڈرامے میں بھی ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈرامے کا جو گتھا ہے، جو پلاٹ ہے، اس کا محو ہونا، گتھا ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی اس میں واقعات کی ترتیب اس طرح ہونی چاہیے کہ ہر آنے والا واقعہ اس سے پہلے واقعے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہو کہ وہ اس کی کوکھ سے ابھرتا ہوا نظر آئے۔ دوسرا یہ کہ یہ پہلے واقعے سے زیادہ متاثر بھی کرے۔ اس سلسلے کا آغاز سے درمیان تک ایک کڑی کی طرح ارتقا پانا لازمی ہے، تاکہ جب ڈرامہ درمیان تک پہنچے تو دیکھنے یا پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ڈرامے کا مرکزی مسئلہ کیا ہے۔ نیز اس وقت تک تاثر بھی اس قدر شدید ہو چکا ہو کہ دیکھنے یا پڑھنے والا مبہوت ہو، یعنی وہ حیران ہو۔ جو ڈرامے کو پڑھتا ہو یا دیکھتا ہو تو اس کو ان چیزوں میں یہ چیزیں تمام دکھانی چاہیے۔ اس کا مرکزی خیال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ڈرامہ سے ہمیں ڈرامہ کس بات کی عکاسی کرتا ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پلاٹ میں واقعات کی تعداد جتنی کم ہو، ڈرامہ نگار انہیں مؤثر بنانے کی طرف اتنی ہی زیادہ توجہ دے سکتا ہے۔ ارسطو نے اس کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ المیہ کے پلاٹ میں صرف اتنے ہی واقعات شامل کیے جانے چاہئیں جتنے کسی انسان کی ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ یہ مختصر ہونا چاہیے۔ اس میں پلاٹ جو ہے، کہانی جو ہے، اس میں کم واقعات پیش آنے چاہیے، اتنے ہی کہ جتنے ایک انسان کی ایک دن کی زندگی میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے حجم کو بھی اسی لیے اس نے 5 مناظر تک ہی محدود کرنے کی تلقین کی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کردار نگاری کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تشکیل کرتے وقت کرداروں کی عمر، طبقے، تعلیم و تربیت اور خاندانی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے۔ نہ بچوں کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے ہوئے دکھایا جائے اور نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح۔ ڈرامے کے ہیرو کا، خصوصاً المیہ کے ہیرو کا، عام انسانوں سے تھوڑا برتر ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کے انجام سے ناظرین و قارئین متاثر ہو سکتے ہیں۔ ڈرامے میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، جتنے بھی کردار ہوتے ہیں، جتنے بھی اس میں کام کرتے ہیں، ان کی تشکیل ایسے ان کرداروں کی عمر کے مطابق، طبقے کے مطابق اس ڈرامے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان خصوصیات کا لحاظ رکھا جانا چاہیے، تاکہ بچے جو ہیں ان کو بزرگوں کی طرح گفتگو کرتے نہ دکھایا جائے، نہ بزرگوں کو بچوں کی طرح۔ تو پھر جو ڈرامہ کا مقصد جو ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس میں وہ مزہ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے سے اپنا کردار نبھانا چاہیے، اپنا کردار دینا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ڈرامے کا جو اصل ہیرو جو ہوتا ہے، اس کا جو المیہ کے ہیرو کا عام انسانوں سے تھوڑا اس کا برتر ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے، فوکس ہونا اس پر چاہیے۔ تو یہ ایسی صورت میں جو ناظرین ہیں یا قارئین ہیں وہ اس ڈرامے سے متاثر ہو سکے، اثر انداز ہو سکے۔ ڈرامے کی زبان کا پرشکوہ، مؤثر، ایجاز و ارتکاز کی خصوصیات سے متصف ہونا بھی ضروری ہے۔ مکالمے کردار کی عمر، تعلیم و تربیت، ماحول اور خاندان ضروریت کے عین مطابق ہونی چاہیے تاکہ وہ فطری نظر آئے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو اس میں ہوتی ہیں، اس کا جو ڈرامہ جو ہے یہ پر اثر ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے۔ اس کا مجموعہ جو ہے، اس موضوع جو ہے، موصوف جو ہے، یہ اس میں جو وصف ہیں، متصف، ایسا اس میں وصف ہونا چاہیے، وصف رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اس میں یہ ضروری ہے، کردار جو ہیں یا عمر کا لحاظ جو ہے
ماحول یا خاندان کی یہ عین مطابق ہونی چاہیے تاکہ یہ چیزیں فطری دکھائی جائیں، نیچرل اس میں دیکھنا چاہیے. تو یہ ڈرامے میں ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے. 20ویں صدی میں سائنسی اور تکنیکی ترقی کی وجہ سے اردو ڈرامے کو مزید دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو میں بھی ڈرامے کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہے. اس کا آغاز اودھ کے تاجدار واجد علی شاہ کے ہاتھوں 1824 عیسوی میں رادھا کنیا کا قصہ کی شکل میں ہوا. جب ڈرامے کا جو آغاز ہے، اس کا جو ارتقاء ہے، اس کی جو شروعات ہے، وہ جو اودھ کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام واجد علی شاہ تھا، ان کے ہاتھوں 1824 میں انہوں نے ایک رادھا کنیا کا قصہ اس کی شکل میں پیش کیا. تو کچھ مدت بعد ہی اس ڈرامے کی شہرت سے